دوستو، کرونا وبا، کرونا لہر کی وجہ سے آل پاکستان انجمن تاجران کی پلیٹ فارم سے ہمارا نشتر حال میں جو کنونشن ہونی تھی صوبائی سطح پہ، وہ ملک عبداللہ صاحب نے مرکزی صدر ملک خالد پرویز صاحب کی ماں پر ملتوی کر دی، اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر تقریبات تھے وہ بھی ہم نے سر-دس اس بنا پہ پسپون کیے کہ چونکہ وبا ہے، اور یہ ایک سال سے اگر ہم یہ کہیں کہ تاجر کمیونٹی اس وقت میں وینٹیلیٹر پہ ہے، ہر قسم کا تعاون ہم نے کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، اور اس موقع پہ بھی بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ تاجران پشاور سٹی نے ہر ممکن کوشش کی ہے، چاہے ماسک کے حوالے سے، چاہے دیگر جو ہمارے لوازمات ہیں ایس او پی کے حوالے سے، لیکن حکومت وقت پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کرائے دیتے ہیں، اپنے سٹاف کی سیلری ادا کرتے ہیں، بجلی کے مد میں جو ہمارے ساتھ ریلیف ہمیں ملا تھا وہ آج کل واپس ہو رہا ہے۔ بجلی بل میں 10 ہزار روپے مطلب ایسے ٹیکسز آتے ہیں جس کا اعلی حکام کو بھی علم نہیں، لیکن جب اس کے باوجود مختلف ادارے، ضلعی انتظامیہ کا، ٹاؤن انتظامیہ کا، ٹیکسز کا، ایون افیق والوں کا بھی میں نام لوں گا، وہ تاجران کو تنگ کرتے ہیں، بجا تنگ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تدارک نہیں ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک طرف سرکار کا، سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ریڑھ کی ہڈی ہے تاجران، اور دوسری طرف تم لوگ بجا تنگ کر رہے ہیں، اگر تم لوگوں نے یہ تنگ کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا تو تنگ مت بجنگ مت، پھر بامر مجبوری مطلب ایک دن پورے پشاور کے تاجران جو روڈ پہ نکلے ہوں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح پہلے ہماری درخواست پہ عمل کیا، اس وقت بھی ہماری توقع ان سے ہے کہ ہماری جو مدعا ہے، ہماری جو فریاد ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ پشاور کو نہ صرف پشاور کے لیے بلکہ پورے پختونخوا کے لیے ایس او پی پہ عمل کرنا تاجران کی ذمہ داری ہے، لیکن بجا تنگ کرنا ایسا نہ ہو کہ تاجر اور انتظامیہ آپس میں لڑ پڑے۔ مزید باتوں کے لیے میں جنرل سیکرٹری صاحب کو مائک دیتا ہوں، اینڈ پہ ملک صاحب بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم صحابی بھائیوں، جیسے کہ ہمارے ظفر خٹک صاحب نے تفصیلاً آپ لوگوں کو یہ چیز بتائی کہ آج کے پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، اغراض کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ میرے دوستو، جیسے کہ ایک سال سے جو لاک ڈاؤن ہمارے ملک پر لگا ہے، دو چیزیں ہوئی ہے۔ ایک صرف اور صرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کاروباری طبقہ، عام دکاندار اس کورونا سے تباہ ہوا ہے اور اس سے انہوں نے سفر کیا ہے۔ باقی پاکستان کا کوئی طبقہ جو ہر آدمی تنخواہ لیتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے صحافی بھائی بھی ہیں تو وہ اپنے اداروں سے کچھ نہ کچھ لیتے ہوں گے۔ وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک، آرمی چیف سے لے کے سپاہی تک اپنا تنخواہ لیتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن ہوتی ہے تو صرف میرے اوپر آتا ہے، میری کاروبار بند ہوتی ہے، میرا دکان بند ہوتا ہے۔ مدعا ہمارا یہ ہے، اگر یہ کورونا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ 10 سال میں ختم ہوگی، یہ 15 سال میں ختم ہوگی؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ کورونا ہے بھی تو اس کے ساتھ ہم جئیں گے، اس کے ساتھ ہم سہیں گے، اس کو کاروبار بھی کریں گے۔ کاروبار کو ہم کھلے رکھنا چاہتے ہیں، لہذا تاکہ دنیا میں دو چیزوں کے اوپر ملک آباد ہوتی ہے، ملک تباہ ہوتی ہے، کاروبار سے، کاروباری طبقے سے اور تعلیم سے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے خدا را
کاروبار کو بھی نہ بند کیا جائے اور تعلیمی اداروں کو بھی بند نہ کیا جائے، چونکہ ہمارے کاروبار بھی تباہ ہوا، ہمارے ملک اقتصادی طور پر بھی تباہ ہوا ہے، ہم معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 1 سال سے کاروباری طبقہ بھوکے میں ہے، بھوک میں گزار رہا ہے، وہ فاقے پہ ہے۔ اس طرح ہمارے تعلیمی ادارے بند ہونے سے تعلیم ہمارا ملک کا جو اس سے تعلیم سے ملک میں اٹھتی ہے، ملک تباہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں یورپ کی، امریکہ کی نقل نہیں دنن پریس کانفرنس موږ مطلب دا و چې موږ په دې هغه کې نه یو، موږ د حکومت سره تعاون کوو. د دې لپاره موږ راغلي یو، موږ چې د کوم پروګرام د تاجرانو کنونشن و دا په دې موږ ملتوي کو وروسته هم کو چې کورونه چې کومه دوی موږ د دې سره مکمل تعاون کوو په دې کې. اوس صرف وجه دا ده چې مطلب کاروبارونه نشي بندولی، ځکه چې سفید پوش خلک دي، سفید پوش خلک چې کوم دي د یو کال نه ډېر زیات نقصانونه یې برداشت کړل او برداشت کوي یې، د دې نه زیات نوره د دې مخه نه